السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت تھا کہ ہر دم ہمارے ارد گرد دوستوں کا ایک جھمگٹا لگا ہوتا تھا، اور یہ محفلیں بہت سجتی تھیں۔ ہم خوب گھوما کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوب ضیافتیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور کسی دوست کے کہنے کے بغیر خود ہی اپنے حصے کا کام نپٹا دیتے تھے۔ کسی دوست کی ہمشیرہ کی شادی ہے یا کسی دوست کے گھر میں کوئی پروگرام ہے تو ہم سبھی مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب کیسا زمانہ آ گیا، ڈھونڈے سے دوست نہیں ملتا، کیونکہ جن کو ہم دوست کہتے ہیں اس کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ دوست کے لیے جان بھی دے دیتا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور بغیر کسی لالچ کے وہ ہر وقت قربانی کے جذبہ سے سرشار ساتھ دیتا ہے۔ لیکن اب کچھ ایسا دور آ گیا ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ دوست ہوں۔ میں بڑے عرصے کے بعد ڈھوڈی والا کے قریب میرے ایک دوست رہتے ہیں، سید طارق محمود شاہ صاحب، جو کہ محکمہ شناختی کارڈ سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ ان کا ابتدائی بچپن کا جو دور ہے وہ سیالکوٹ اگو کی ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے جو گجرات بالکل سیالکوٹ کے ساتھ ہی ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ تو 75 میں ان کی یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تو وہ اس کو چھوڑ چھاڑ ادھر ہی آگے، کیونکہ ماں باپ کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، والد وفات پا چکے تھے، باقی انہوں نے زندگی اپنی ادھر ہی گزاری۔ تو ہمارے دل میں بھی کوئی عرصہ سے دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی خبر لے کے آؤں، کہ ایک دو دفعہ ان کو دل کا اٹیک ہوا تھا۔ چلے گئے، چائے وائے پی، گپ شپ لگائی، خوب حالات حاضرہ پہ تبصرے ہوئے اور اجازت لے کے آ گیا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ اب ہم تنہا ہیں، تنہائی کا شکار۔ ہم اشارہ کرتے تھے تو ہمارے دوستوں کی لائنیں لگ جایا کرتی تھیں، لیکن اب پتہ نہیں وہ دوست کدھر گئے۔ آدھے دوست تو اس دنیا سے ویسے ہی رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اور جو پیچھے بچے کھچے ہیں وہ دنیا کے کاموں میں اس طرح سے مگن اور اس طرح سے مصروف ہیں کہ وہ بھی ہمیں اب نظر نہیں آتے۔ بات پتہ کیا ہے، بات تو پنجابی جی کہندے گل ویلے دی ہے۔ وہ ہمارا دور تھا بچپن کا، پھر ہمارا جوانی کا دور شروع ہوا۔ بھائی اب بڑھاپا شروع ہوا ہے، اب ہمارے پاس کون بیٹھے گا، اب ہمیں کون وقت دے گا۔
اور یہ تو ہماری فیلنگ ہے نا. ذرا غور کریں کہ اگر ہمارے گھر میں جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے جتنے بھی ہم سینئرز ہیں، اگر تو وہ حیات ہیں، اللہ ان کو سایہ رحمت، شفقت، محبت ہم و آپ سب پہ قائم و دائم رکھے. اگر وہ ان میں سے کوئی ایک ساتھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو یاد رکھیں جو پیچھے ہیں، خواہ وہ آپ کی والدہ ہے یا والد ہے، اس کا جتنا بھی آپ خیال رکھ سکتے ہیں نا اتنا خیال رکھیں. آپ جتنا بھی اس کو وقت دے سکتے ہیں اتنا وقت دیں. ان کو کمپنی چاہیے، ان کو اپنے ساتھ گپ شپ لگانے والا ساتھی چاہیے. ساتھی تے جا چکے تو اولاد بھی تو بہترین دوست ہوتی ہے، لیکن اگر دوست بنے تو ہم اپنے بچوں کو جب یہ کہتے ہیں یار ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ ہر بات شیئر کرو، وہ تو ہمارے قریب ہی نہیں آتے. لیکن بعض خاندانوں میں میں نے دیکھا ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ بڑا شاندار رویہ ہے اور بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ بہت نائس ملن جلن ہے. ایسی ماحول کو پروموٹ کرو، ایسے ماحول کو پیدا کرو، ایسے حالات پیدا کرو کہ آپ کے دوست، آپ کے بچے آپ کے دوست بن جائیں. الحمدللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میری بہترین دوست ہیں. میرے 3 بیٹے ہیں، الحمدللہ بہترین دوست ہیں. میرے جتنے بھی عزیز و احباب ہیں وہ ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ دوستانہ رویہ، ان سے بھی ہمارا دوستانہ رویہ ہی ہے. اور الحمدللہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں خود اعتمادی آتی ہے، اور یہ خود اعتمادی ہونی چاہیے. آج کا دور وہ دور نہیں رہا جو پہلے زمانے کا تھا. اب تو لوگ بزدل ہیں، پتہ نہیں برائلر کھا کھا کے. ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان میں وہ جذبہ اور جوش ہی نہیں ہے. البتہ خون گرم ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے ایک دم سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پھر کام خراب ہوتا ہے، کیونکہ برداشت کا مادہ آج کی نسل میں بہت کم ہے. اگر ہم اللہ اور اللہ کے دیے ہوئے طور طریقوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق، احکامات کے مطابق اگر اپنی زندگیوں کو اس انداز سے گزاریں یا اس انداز میں ڈھالیں تو یقیناً ہم بھی سرخرو، ہماری اولاد بھی سرخرو، اس دنیا میں بھی ہم کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. دوستو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. فی امان اللہ.